الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ولا امت بعد امته ولا شریعت بعد شریعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری اسلامی ماں بہنوں، دنیا میں جتنے بھی شخص عقل رکھتے ہیں وہ ہر ایک جس بھی شعبے میں ہے وہ اس سے آگے ترقی کا خواہش مند ہے. دکاندار دکان کی سیل بڑھانے کی فکر میں ہے، چھوٹی دکان ہے تو بڑی دکان کرنے کی فکر میں ہے. کاروبار کرنے والا کاروبار بڑا کرنے کی فکر میں ہے. صنعت کار اس سے بڑی صنعت کی فکر میں ہے. عہدے دار اس سے بڑے عہدے کی فکر میں ہے. جب کہ یہ ساری چیزیں موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، چاہے ساری دنیا کا کوئی بادشاہ بھی بن جائے اسے موت ضرور آئے گی. سارے خزانوں کا کوئی مالک بن جائے اسے موت ضرور آئے گی. ساری دنیا کے لوگ مرد عورتیں مسلم غیر مسلم کسی بندے کی تعریف کرنے لگ جائیں تو اسے موت ضرور آئے گی. گویا یہاں جس کو بڑھانے کی ہر ایک کو فکر ہے اس پر زوال ہے، اس کا اختتام ہے، اس کی ہلاکت ہے، اس کا خاتمہ ہے. مومن کو اللہ نے جو چیز دی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق جس کو ایمان کہتے ہیں اور جو ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے، اور یہ جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کے نتیجے ہیں، یہ اس کے ثمرات اور پھل ہیں. جو میں اور آپ عبادات کرتے ہیں، جو آپ اور میں اخلاقیات دکھاتے ہیں، اچھے معاملات کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ جو درخت ہے ایمان کا، یہ اس کی شاخ ہے اور اس کے پھل ہے. اگر کسی کے پاس پھل ہو اور درخت نہ ہو تو ختم ہو جائے گا. اسی طرح کفار جو دنیا میں بہت ساری چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، آخرت میں ان کے پاس چونکہ آخرت کے لیے درخت نہیں ہے تو اس پھل کو سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا. مومن کے پاس وہ درخت ہے، اور درخت کے متعلق کیا ہے، ایک سال اگر کبھی کوئی ایسا ہو گیا تو پھر یہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تو پھل لگنے لگ جاتا ہے، پھر دیکھ بھال کرتا ہے اور جتنی بڑھاتا جاتا ہے اللہ اس میں پھل بھی بڑھاتے جاتے ہیں. لیکن اس وقت افسوسناک بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جماعت صحابہ تیار کی تھی، ہر ایک اس بات کا فکر مند تھا کہ میرے ایمان کی ترقی ہو جائے، میرے ایمان کی ترقی ہو جائے. جس کی ظاہری شکل جو ہے وہ اس کی عبادات کی شکل میں ظاہر ہوتی، اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اچھے معاملات کے ذریعے سے ظاہر ہوتی، تو یہ نشانی ہوتی کہ ایمان اس کا ترقی کر رہا ہے. آج معاشرے میں مسلم ہو یا غیر مسلم،
سوائے چند لوگوں کے، اکثریت کی بات ہوتی ہے چونکہ، تو فکر کیا ہے؟ پیسہ بڑھانے کی فکر ہے، عزت بڑھانے کی فکر ہے، شہرت بڑھانے کی فکر ہے، کاروبار اور وسائل بڑھانے کی فکر، دامن گیر ہے جس نے مجھے آپ کو چھوڑ جانا ہے یا ہم نے اسے چھوڑ جانا ہے۔ آج مومن کو ایمان بڑھانے کی فکر نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو نقصان دیتی ہیں، وہ کچھ ظاہری اعمال ہیں۔ ان ظاہری اعمال کا سبب جو ہے وہ اندر باطنی صفات ہیں، اندر باطن میں چھپی ہوئی صفات ہیں۔ اچھی صفات ہوں گی تو اچھے اعمال نکلیں گے، اندر بری صفات ہوں گی تو برے اعمال نکلیں گے۔ آپ نے برتن میں اگر دودھ ڈالا ہے تو اس سے دودھ نکلے گا، اگر برتن میں آپ نے کچھ اور ڈالا ہے تو پھر وہی کچھ ہی نکلے گا۔ کسی بھی انسان کی زبان بتاتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کا اخلاق بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کا لین دین بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ عقل والے بھی اور علم والے بھی۔ ساری دنیا کی عقل ایک ترازو پلڑے میں رکھ دیں اور آپ کی عقل سمجھ دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، وہ جھک جائے گی۔ سارے جہان کا، سارے لوگوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیں تو وہ پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ نے آپ کو اتنا علم، اتنی عقل دی ہے، لیکن آج مسلمان حضور کے علم عقل کو چھوڑ کر اور کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کچھ تورات کے اوراق لے کے آئے اور اس کو پڑھ کے کہہ رہی ہیں کہ حضور اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ بتائیں، تورات آسمانی کتاب ہے نا، انجیل آسمانی کتاب ہے، زبور آسمانی کتاب ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر کی یہ بات دیکھی اور ان کے ہاتھ میں یہ اوراق دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے جو الفاظ ادا فرمائے۔ تورات کس نبی پر اتری ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی کامیابی کے لیے میری پیروی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب میں ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو چھوڑ کر دنیا کے عقل والوں کی باتوں سے دنیا میں آخرت میں عزت اور کامیابی چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑی ترقی کر رہے ہیں؟ سمجھ یہ رہے ہیں، لیکن یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ آپ نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، پہلے لوگوں کو جتنا علم دیا گیا وہ بھی مجھے دیا گیا ہے، اور جو بعد میں لوگوں کو دیا جائے گا وہ بھی مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جب آپ کا علم سب سے بڑا ہے اور آپ کی عقل بھی سب سے بڑی ہے تو پھر ہمیں کسی اور کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھی انسان کے اوپر، انسان کب ادھر ادھر ہوتا ہے؟ جب اسے کوئی ذہنی انتشار ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، دوراہے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اب میں کدھر جاؤں، اس وقت اسے چاہیے کہ وہ ادھر ادھر نہ جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھے کہ حضور کا اسوہ حسنہ، حضور کے اقوال، حضور کے افعال، حضور کے اعمال میری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن ہوگا کب؟ جب اندر صاف ہوگا۔ جب اندر صاف نہیں ہوگا تو بیچارہ ادھر ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر سہارا لے گا، کبھی ادھر لے گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک دعا
اس کے لیے رہنما ہے اور ممد ہے، اور وہ مدد کرنے والی ہے اور رہنما ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم طہر قلبی من النفاق۔ اب یہ بتاؤ، حضور کے دل میں نفاق ہو سکتا تھا؟ دعا مجھے آپ کو سکھا رہے ہیں، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا۔ میری عمل کو دکھلاوے سے بچا لے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے بچا لے۔ ایک صحابی حضور کے اقوال لکھ لیتے تھے، تو لوگوں نے سے کہا تو عجیب بات ہے، کبھی حضور بڑے غصے میں ہوتے ہیں، کسی کی ڈانٹ پلائی کر دیتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیتا ہے، کبھی آپ کوئی مذاق کرتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیتا ہے۔ تو جیسے وہ بیچارہ باتوں سے مرعوب ہو کر اس نے لکھنا چھوڑ دی۔ آپ نے پوچھا تم وہ جو لکھتے تھے وہ چھوڑ کیوں دیا؟ اس نے کہا کہ کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں تو میں وہ بھی لکھ بیٹھتا ہوں، کبھی آپ کو مذاق کرتے ہیں تو میں وہ بھی لکھ لیتا ہوں۔ آپ نے اپنے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ پھر اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس زبان سے غصہ ہو یا مزاح ہو، غصہ ہو یا مزاح ہو، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو پھر بھی آپ کیا دعا مجھے آپ کو سکھا رہے ہیں، وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، میری آنکھ کو خیانت سے بچا لے، میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، انسان کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں سے چھپ کر تو دیکھ لے گا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، لیکن رب سے تو نہیں چھپا سکتا۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، خیانت کے دیکھنے والے کی اس دیکھنے کو بھی آپ جانتے ہیں، اور بندے تو اس کے دیکھنے کو جانتے ہیں۔ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، آپ تو جو دلوں میں چھپا ہوا اسے بھی جانتے ہیں۔ اگر اللہ مجھے آپ کو یہ بات سمجھا دے، دل میں آ جائے کہ میری آنکھ کا دیکھا، میرے کانوں کا سنو، میرا عمل میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو گناہ تو کرنا انشاءاللہ مشکل ہو جائے گا، لیکن نیکی کی لذت عجیب ہو جائے گی۔ ہر عمل سے پہلے کبھی آپ دھیان کر لیں، اب تو بے شک استغفار کی تسبیح 6-7 منٹ میں ہو جاتی ہے، کرنے سے پہلے تصور کریں کہ میں توبہ کر رہا ہوں اور میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور میری توبہ سے خوش ہو رہے ہیں۔ بس اب آپ استغفار کر رہے ہیں، تصور یہ ہے کہ میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میری توبہ سے خوش ہو رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہا ہے، خیر کا کوئی بھی کام کر رہا ہے، اگر پہلے یہ تصور کر لے کہ میں یہ جو اس غریب کے ہاتھ پر 10 روپے رکھ رہا ہوں، اس کو میرے اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ یہاں ایک علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، وہ اللہ نے دل میں ڈال دی، فرمایا یہ جو اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جب یہ اللہ کے لیے دے رہا ہے تو یہ دے تو اس مستحق کے ہاتھ میں رہا ہے، لیکن یہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور پھر اس مستحق کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یہ جو دے رہا ہے یہ اللہ کی ہتھیلی میں دے رہا ہے، اللہ کی ہتھیلی تو اس کے شان کے مطابق ہوگی نا، ہماری طرح تھوڑی ہوگی۔ یہ جو دینے والا ہے اگر اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، حدیث پاک کا حوالہ دے کر، کہ یہ جب دے رہا ہے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور پھر اس مستحق کے ہاتھ میں جا رہا ہے، تو اس دینے والے کو اس دینے کی کیا لذت ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہم آج بحیث من حیث القوم ان امراض میں مبتلا، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، ریا ہے، بد نظری ہے،
نیت کی خرابی ہے، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک میں اور آپ اپنے باطن کی اصلاح نہیں کریں گے، ظاہر کی اصلاح نہیں ہوگی، ظاہر میں بہت سارے کام کریں گے تو صحیح، لیکن ان کی کوئی حیثیت اور وزن نہیں ہوگا۔ ان کی حیثیت اور وزن کب ہوگا؟ جب نیت ٹھیک ہے کہ اس عمل سے میرے اللہ خوش ہوں گے۔ آخر میں اپنے پیر و مرشد حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ سنا دیتا ہوں۔ فرمایا کوئی عمل اپنی ذات کے اعتبار سے نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے۔ حسن نیت چھوٹے عمل کو بڑا کر دے، نیت کی خرابی بڑے عمل کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے دل کی امراض کو ٹٹول کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے صاف اور پاک اپنے دل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان